الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بقرہ عید جب قریب ہوتے ہیں دن تو ماحول کچھ یوں بنا ہوتا ہے کہ مویشی منڈی جانا ہے اور اس کے جانور آ گئے، اس کے جانور آ گئے، تو گھر میں ایک میٹنگ مشورے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں۔ پہلا چکر ہوتا ہے دیکھنے کا، دوسرا چکر جو ہے مشورہ کرنے کا، پھر شاید تیسرے چکر میں بات بن جائے اور لے کر آ جائیں۔ اب یہ ہے کہ علاقوں میں جانور جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ وہ قربانی کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ سلسلہ مرحلہ وار آگے کی جانب بڑھتا رہے گا۔ اچھا، قربانی یہ کرنا، یہ قربانی تو ہو رہی ہے لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اب جب جانور خریدنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک دینی کام ہے۔ مشورہ کرنے سے لے کر آخر تک جب تک قربان نہ ہو جائے، گوشت کی تقسیمی، کھال کے مسائل، یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہیں۔ اب ہیں بہت سارے مسائل لیکن اگر تھوڑا تھوڑا سا سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آتا رہے گا۔ اور اسی کی ایک کڑی الحمدللہ یہ عز و جل مدنی چینل پروگرام لے کر آیا ہے مویشی منڈی۔ ہمارے دائیں جانب ہیں دو مفتیان اکرام، مفتی سعید صاحب اور مفتی جمیل صاحب۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، مویشی منڈی آتے ہیں، جیسے یہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے اس قسم کی ہوتی ہے اسٹوڈیو میں، لیکن اب آج اسٹوڈیو سے باہر ہیں تاکہ ناظرین کو بھی کچھ چینج لگے کہ بھائی دارالفتہ تو ہے پروگرام، یہ اصل میں ہے دارالفتہ اہل سنت کا پروگرام کہ شرعی مسائل بیان کیے جائیں گے لیکن تھوڑا انوائرمنٹ کے ساتھ ہو جائے۔ بارش میں اگر بارش کی بات کی جائے تو زیادہ مزہ آ جائے گا سننے والوں کو۔ اب مسئلے مسائل ہیں جانور سے متعلق، تو جانور بھی آپ کو ہمارے تو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت دلچسپی والا پروگرام ہوگا۔ آپ کو اچھے انداز سے، آسان الفاظ سے مسائل سکھانے کی کوشش کریں گے۔ مصعب جیسے ہی انٹر ہوئے تو یہاں پہلے تو جاتے تو اسٹوڈیو میں ایک والا ماحول ہوتا تھا، یہاں کا انوائرمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہاں کے خوبصورت جانور ماشاءاللہ دیکھ کر دل خوش ہوا، زبردست، بہت اعلیٰ جانور ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور دل بھی خوش ہوتا ہے کہ ہر سال یعنی لاکھوں لاکھ جانور قربان ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان جانوروں میں کمی واقع نہیں ہوتی جی، بلکہ مزید برکت رہتی ہے، حلال میں برکت، حلال میں برکت۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سے ایک جانور ہے، ایک سے ایک جانور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی راہ میں جو ہے اچھا جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، جگہ جگہ گائیں، بیل، بکرے وغیرہ نظر آ رہے ہیں، کہیں گے؟ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اس کے حکم پر مختلف انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، فقراء مساکین کو کھانا کھلا کر بھی یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ سبحان تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حجاز مقدس جہاں مکہ مکرمہ ہے، اس سرزمین میں چونکہ آپ کو بچپن میں آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا تو پھر آپ یہیں پہ پلے بڑے، اور آپ کی جو اولاد یہ قریش قبیلہ یہ بلونگ کرتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ صحیح۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب غور کریں کہ
ابھی ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ہی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 3.5-4 مہینے کا بھی یہ بچہ ہے اور اور پورا یہ بالوں سے ماشاءاللہ ڈھکا ہوا ہے. اور اب یہ آئندہ جب 2 سال بعد اس کا قد کاٹ اچھا خاصا ہو جائے گا تو اس کے جسم میں بالوں کی کثرت ہوگی. اب یہ اس قدر کثیر بالوں والا ہے, پورا بالوں سے ڈھکا ہوا ہے, ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر یہ سوچے تو ہاں. یہ سوچے تو کہ جانور بڑا ہے تو بال زیادہ تو نیکیاں بھی زیادہ. نیکی میں زیادہ. تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان تو چونکہ نیکیوں کے طلبگار تھے, نیکیوں میں حریص تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ اچھا یہ جو اون ہوتا ہے, جو مینڈھے دمبے وغیرہ کے ہوتے ہیں, ان کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. سبحان اللہ. اچھا, بالوں کے مقابلے میں اون کا جو رواں ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے. جتنے ایری میں اگر بال 1 انچ میں اتنے بال ہیں تو اتنے ہی 1 انچ کے اسکوائر انچ کے اندر یہ اون کا گچھا بہت زیادہ ہوگا, اس سے ڈبل ٹرپل ہوگا. تو یوں قربانی کا جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال پیش کر رہے ہیں, سبحان اللہ. اور اس کا دیا ہوا مال پیش کر کے ہمیں نیکیاں بھی مل رہی ہیں. یہ قربانی کے جانور پل صراط پر سواری کا کام دیں گے. ہاں ہاں, کتنی برکت ہے. میزان عمل پر ان کو تولا جائے گا, اچھا, نیکیوں کے پلڑے میں انہیں رکھا جائے گا, اور ان پر سوار ہو کر جو قربانی کرنے والا ہے داخل جنت. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ جب خریداری ہو رہی ہے اس وقت بھی برکتیں, گوشت تقسیم ہوگا اس پہ بھی ثواب, پھر جنت کے لیے جنت کی سواری, تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے دارالفتہ کے اسلام میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہم بیٹھ کے گفتگو کریں گے, کچھ آپ کو یہاں کے جو ماشاءاللہ خوبصورت جانور وغیرہ ہیں وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارا پروگرام دیکھنا ہے. مویشی منڈی. اچھا جی مفتی صاحب, ایک چکر لگا مویشی منڈی کا, تو کچھ بعض کو شوق ہوتا ہے کہ پہلا ہی جانور اگر شروع میں ہی سمجھ میں آ رہا ہے تو نہیں لینا, بولے چلو آگے تو دیکھ لیں. یہ پورا رینج میں بھی ہے, سمجھ میں بھی آ رہا ہے, متفق بھی ہو رہے ہیں, چلو آگے چلتے ہیں. پھر وہ آگے کر کے پھر وہ جہاں پہلا دیکھا تھا نا وہ جگہ یاد نہیں آ رہی ہے, ریٹ تو اس کے یاد ہیں لیکن وہ جگہ نہیں مل رہی ہے. تو پھر اس کو بعض گھر والے کہتے ہیں کہ جو آئے ہوئے تو یار اتنا تھکا دیا, اب دیکھو وہ بھی نہیں مل رہا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں جانور چاہیے, 1 لاکھ کا جانور ہے لیکن اس کو 15,000 روپے کم پڑ رہے ہیں, تو بولا یار میرا دل اس پر ہے. تو اگر کوئی سامنے والا بطور مدد اس کی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی کے جانور پر, اس کی قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کوشش یہی ہونی چاہیے, اور تعلیم بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں بہترین فربا جانور جو قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو. اچھا یہ فربا کیا ہوتا ہے؟ فربا صحت مند جانور اور جس کے اندر گوشت زیادہ ہو اس کو فربا کہیں گے, جس جانور کے اندر زیادہ گوشت ہو. اس لیے کہا گیا کہ ایک جانور ہے ہمیں مثال کے طور پہ مل رہا ہے 50,000 کا, ٹھیک ہے, بکرا لے لیتے ہیں ہم, 50,000 والا بکرا مل رہا ہے, مل جاتا ہے, اور اس میں ہلکے بکرے ہمیں 3 بھی مل جائیں گے, صحیح ہے. تو اب ان میں سے کون سا افضل ہوگا؟ تو کہا یہ جائے گا کیونکہ وہ 50,000 والا بکرا قیمت میں بھی اعلیٰ ہے اور گوشت بھی اس میں زیادہ ہوگا, لا محالہ. صحیح ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جانور ایسا ہو جو اچھے سے اچھا ہو. ماشاءاللہ. اب جو جانور دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر یہ اچھی نیتیں کر لیں تو ان کا جانا بھی ثواب ہوگا. ویسے عمومی طور پہ ایسی تفریح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, مزہ آئے گا, تفریح ہوگی, تو ان کا جانا آنا جانا بیکار رہے گا اور اس پہ کوئی ان کو ثواب نہیں ملے گا. تو اگر اچھی نیت کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو شرعی احکام ہے, جو قربانی واجب ہے, اس کی ادائیگی کے لیے اچھے سے اچھا جانور ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا جانا بھی ثواب کا باعث ہوگا. اگرچہ ہم جانور نہ بھی خرید سکے, کوئی بات ہماری نہ بھی بن سکی, لیکن ثواب سے محرومی نہیں ہوگی. تو اچھی نیتیں کرنی چاہیے, اور آنے جانے میں جو بھی آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اب اس میں جیسے پیسے لگا دیے, ملا دیے, جی کیا ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے بطور شرکت نہیں ملا ہے. صحیح. یعنی اس طور پہ نہیں ملا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ میرا ہے, کچھ حصہ آپ کا ہے. یہ نہیں گویا کہ ایک مدد کے طور پہ اس کو ایک گفٹ کر دیا گیا, چلیں آپ میری طرف سے آپ لے لیں. تو گفٹ والی صورت اگر یہ بنتی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی, اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کو بھی ثواب ملے گا اگر اچھی نیت سے وہ اگر وہ کرتا ہے. چلو یار آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں, میرا بھی حصہ شامل کر دیں, میں نے آپ کو دیا, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کی یہ قربانی کرنے والا اس کا سوال نہیں کر سکتا, یار میرے ساتھ آپ شامل ہو جاؤ, آپ کو بھی ثواب ملے گا.
اس کی اجازت نہیں ہوگی سوال کرنے کی اجازت. فضائل سنا رہے بولے ابھی ہاں یار آپ کو بھی نیکی ملے گی, میں قربانی کر رہا ہوں, آپ مل کے کرتے ہیں. تو اچھا اگر اس طرح ہوگا تو ہم مل کے کرتے تو شاید اس کی اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ شرکت کے طور پر ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ملا رہا ہوں, مجھے بھی اس کی بس کچھ نہ کچھ گوشت مل جائے, تو اس میں بھی ضروری ہے کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے یعنی ایک حصے سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اگر کسی کا بھی حصہ ایک حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو ایک حصہ یا اس سے زیادہ بلے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 بندے مل کے قربانی کر رہے ہیں آدھی آدھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا 3.5 اس کے ہو گئے 3.5, کیونکہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس میں بھی ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے ایک سے جو زیادہ ہے نا, ٹھیک ہے, ایک سے کم نہیں ہونا. ایک سے کم کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ 6 لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈال دیا ایک, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اب 2 بھائی مل کے کہہ رہے ہیں یار ہم ملا کے ایک حصہ ڈال دیتے ہیں, آدھا آدھا کر لیں گے. یاد آدھا. اب یہ جو آدھا آدھا کر رہے ہیں تو ان کا حصہ تو کم ہو رہا ہے ایک حصے سے دونوں کا, تو ان کی بھی نہیں ہوگی اور ان کی وجہ سے 6 لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو لہذا کسی کا بھی حصہ ایک حصے سے کم نہ ہو. پیسے ملانے کی جو بات ہو رہی تھی, تو اگر وہ شرکت کے طور پہ ملا رہا ہے تو کم سے کم اتنا ملائے گا کہ جو ایک حصے کے برابر. چلیں ایک سوال تھا, لیکن کتنی سادگی جو ہے وہ برانچیں کھلتی چلی گئی. یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے, یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا یہ کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 حصے, میں یہ عرض کروں گا مفتی جمیل صاحب آپ سے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں کہ 7 حصے اس میں ہو سکتے ہیں اور ایک حصہ اس میں ہو سکتا ہے, ذرا اس کی بھی تقسیم کاری. جن جانوروں کی قربانی شریعت مطہرہ نے خاص فرمائی ہے, یوں تو حلال جانور بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی. صرف انہی جانوروں کی قربانی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سنا. اور جن جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے اسلام میں, تو وہ جانور 3 قسم کے ہیں. 3 قسم کے جانور. 3 قسم. نمبر 1 سب سے پہلا جس کو ہم بکرا یا بکری کہتے ہیں, ٹھیک تو ہے, اس کیٹیگری میں دمبا, دمبی, بھیڑ اور مینڈھا یہ سب اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. ہرن نہیں ہے, یہ جنگلی جانور ہے. جو قربانی کے جانور ہیں یہ حلال جانوروں میں سے وہ جانور کہ جو ہمارے گھروں میں پلتے ہیں لوگ, جن کو گھروں میں پالا کرتے ہیں. تو یہ پالتو جانور ان میں سے بھی 3 قسم کے جانور, جن میں پہلی کیٹیگری بکرا یا بکری کہلاتی ہے, اور اس کے ضمن میں دمبا, دمبی, مینڈھا اور یہ بھیڑ آ جائے گی. ان کے لیے 1 سال ان کی عمر ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھا, دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے گائے. گائے کے اندر اچھا ان میں ایک حصہ ہوگا. اگر کوئی بکرا ہے لیکن دیکھنے میں بڑے سائز کا ہے, تو اب اس کے 3 حصے, یا کوئی بولے بڑا ہے یہ تھوڑا سا سائز. ہاں, تو اب یہ بکرا چاہے کتنا ہی ہیوی ویٹ ہو, اچھا ٹھیک ہے, تو بکرا صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی اس کی ہو سکتی ہے. اب اس کے ہم حجم کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ بکرا ایک نارمل جو گائے ہے, ٹھیک ہے, جو بہت کمزور ہے, مناسب سی ہے, اس کے وزن کے بھی بعض اوقات بکرے مل جائیں گے. بلکہ یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی گائے یا بیل لے کر آئے, بولے کیا بکرا لیا ہے, یہ بکرا کتنے کا لیا, اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں, تو اب کوئی بکرا گائے جیسا لے کر آ گیا تو وہ بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے کفایت کرے گا. اس بکرے کے وزن کو, حجم کو, ہیوی ویٹ کو نہیں دیکھیں گے, وہ ایک مرد یا ایک عورت کی طرف سے ہی قربان ہوگا. اسی طریقے سے اس گائے کی کیٹیگری میں بھینس, بھینسا جسے کٹا بھی کہا جاتا ہے, تو یہ سمجھو ایک فیملی ہے. گائے کے مختلف افراد میں سے یہ بھینس بھی شامل ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب سائڈ پہ قربانی گائے کے مقابلے میں بھینس, کٹے کی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ یہ بھی اہل عرب گائے ہی کی ایک نوع, ایک قسم بھینس کو بھی شمار کرتے ہیں. یہ 7 افراد کی طرف سے ہوگی, یہ 7 سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب تیسری قسم ہے اونٹ. تو اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربانی اس کی ہو سکتی ہے. اونٹ کے لیے عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. 5 سال سے اگر کم عمر ہوگا اونٹ یا اونٹنی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اونٹ اور گائے یہ 7 افراد کی طرف سے ذبح ہو سکتی ہے. احادیث کریمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 افراد کی طرف سے گائے کو قربان کیا, یا ہم کرتے تھے. اسی طرح ہم اونٹ کو یا اونٹنی کو 7 کی طرف سے قربان کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جو 7 کا عدد ہے وہ گائے اور اونٹنی کے لیے تو ہے, اونٹ کے لیے ہے. بکرا یا بکری یہ 7 افراد کی طرف سے نہیں ہوگا, یا پورے ایک فیملی کی طرف سے یہ پورا ایک بکرا قربانی میں دے دیا جائے, تو اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے.
اس میں سے ایک چیز کا اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ آفیسر نے فرمایا بکرا بکری دمبا بھیڑ یہ سب ایک ہی نوع سے، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. اور حدیث پاک میں جو دمبا اور بھیڑ ہے اس کے بارے میں یہ اجازت دی ہے کہ اگر 6 ماہ کا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ دیکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے، یعنی سال بھر کے بھیڑ دمبے کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے تو ایک جیسا ہی لگے، تو اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ایسے 6 ماہ کا دمبا یا بھیڑ جو دکھنے میں سال بھر کا لگے اس کی بھی قربانی جائز ہے. لیکن یہ بکرا بکری میں ایسا نہیں ہے. بکرا چاہے کتنا ہی فربا ہو وہ ٹھیک ہے، 1 سال اسلامی سال کے حساب سے پورا ہونا چاہیے، اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اگر جیسے گائے کی عمر 2 سال مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اب یہ ہے کہ 1.5 سال کی ہے لیکن دیکھنے میں جو ہے وہ 2 سال کی معلوم ہو رہی ہے، تو اور اسی طرح اونٹ ہے 4 سال کا لیکن دیکھنے میں 5 سال کا معلوم ہو رہا ہے، تو اب چل جائے گا؟ نہیں، اس میں ایسا نہیں چلے گا. اس میں جو ہے عمر پوری ہونی ضروری ہے. یہ صرف دمبا بھیڑ کے اعتبار سے شریعت مطالعہ نے اجازت دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. باقی جانوروں کی عمریں وہ پوری ہونا ضروری ہے. زبردست زبردست باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں اور بہت ساری باتیں کرنی بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیں گے. تو آئیے اب مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس کیٹل فارم کے کچھ جانور وغیرہ بھی دکھاتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں کے آنر ہیں ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے، ان کے بھی ذہن میں کچھ باتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں رونقیں، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے. رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو، ہر گھڑی اور ہر پل ہے، رونق اور ہر پل ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں، اگر جیسے کوئی جانور نظر آیا ہے اور ہے بڑا خوبصورت، تو کیا جملہ پہلا زبان سے نکالنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ جب تمہیں کسی کی کوئی چیز پسند آئے تو اس پر ماشاء اللہ کہا جائے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نظر نہیں لگتی. زبردست زبردست زبردست. تو اب چونکہ ہم کیٹل فارم میں آئے ہیں، اب جدھر نظر ڈال رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک جانور نظروں میں آ رہے ہیں، خوبصورت بھی ہیں ماشاء اللہ، فربا جانور بھی ہیں. تو اس وقت مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی چونکہ جانور ان کو بھی دکھائے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی دیکھے ہیں، اب مزید دیکھیں گے. تو جو آپ کو خوبصورت سے خوبصورت جانور دکھائی دیں تو انہیں دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس پہ آپ کہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا اللہ نے چاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی شہید صاحب یہ دیکھیں ناظرین، یہ اتنا خوبصورت جانور ہے، اتنا خوبصورت جانور ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے اس کیٹل کے ہمارے بھائی ماشاء اللہ، حضرت اتنے بڑے سائز کا میں اس دفعہ کی بقرہ عید میں اتنا بڑے سائز کا میں نے جانور نہیں دیکھا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ کو بھی دیکھ کر ماشاء اللہ ماشاءاللہ آپ بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. اور آج آپ کے کیٹل فارم میں ایک ماشاء اللہ جی آپ لوگوں کی تشریف آوری ہوئی ہے، ہمارے علماء کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے سعادت کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. اچھا یہ جو جانور ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون سی نسل ہے یہ بتائیں؟ یہ بڑے اس کا جو ایک وہ نکلا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو خوب، وہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بالکل سیدھی ہوتی ہے. یہ فریزن کراس ہے، یہ فریزن کراس ہے. ڈچ نسل میں بیسیکلی جن کو وہ کراس یا آسٹریلین نہیں بولا جاتا، یہ وہ نسل ہے. ان کا جو سلامی سے لے کے پیچھے پٹے تک یہ فلیٹ ہوتے ہیں اور یہ قداور اور یہ لام میں ذرا لمبے بناؤ میں ہوتے ہیں یہ. اچھا اس کی نا چمک ہی الگ ہے. ہاں یہ ذرا اس کی چمک الگ ہے. اور جو اس جانور کو پسند کرتے ہیں ان، اور جو دیسی کو پسند کرتے ہیں ان، الگ الگ قسم کا لوگ بھی شوق رکھتے ہیں نا. کئیوں کو دیسی جانور پسند ہے، سلامی والے نافع جالر والے. کئیوں کو یہ جانور پسند ہے جو بالکل فلیٹ ہو، نافع جالر نہ ہو. اچھا مفتی صاحب جیسے کہ ابھی بات چیت چل رہی تھی سلسلے میں آپ بتا رہے تھے کہ فربا جانور، تو یہ فربا میں آئے گا حضرت، کیا کہیں گے؟ بالکل 100% ماشاء اللہ. فربا یعنی کہ گوشت کے لحاظ سے صحیح، یعنی جس میں گوشت زیادہ ہو. جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا فربا جانور کی، فربا جانور، میں نے اب نے فربے کی بات ہو گئی ہے تو میں نکالوں گا فربا. یہ کون سی نسل؟ یہ سگر بچہ کہلاتا ہے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت، شاندار اور جاندار. اچھا مجھ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں.
تو بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ رو رہا ہے, چھریاں نظر آتی جیسے ہیں, چھریاں نظر آ رہی یہ ہیں, بولتے ہیں. ہم نے بھی سنا ہے یہ لوگ. کیا سنا ہے؟ اور بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں کہ جیسے چاند رات ہو یا کٹنے سے پہلے جو آنسو آ رہے ہیں, جانور کو چھریاں نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھیں اس کے آنکھ سے جو ہے آنسو نکل رہے ہیں. اچھا بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں. اچھا آپ بھی سنتے آ رہے ہیں جی. کہ اچھا یہ وہ تو یہ کہ بعض اوقات جو جانور ہوتا ہے نا, کبھی وہ گردن یوں ہلاتا رہتا ہے, صحیح ہے. اور بالخصوص اب جو قربانی کی رات بھی آ گئی ہے اور اگلے دن جانور ذبح ہونا ہے, تو اس میں بھی یہ ان کو چھریاں نظر آ رہی ہیں, اس لیے بس یہ گردن ہلا رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ کسی نے رسی توڑوا کے چلے جاؤں, بھاگ جاؤں. تو یہ سب لوگوں کی اپنی کہاوتیں ہیں صحیح ہے, صحیح ہے. جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ آنکھوں سے بالفظ اس جانور کی آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہیں, اس آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے چھریاں نظر آ رہی ہیں. چھریاں نظر آئیں گی تب جب اس کی آنکھوں کے سامنے, نظر کے سامنے چھریاں رکھی جائیں اور اس کو تیز کیا جائے, پھر ہمیں بھی نظر آ رہی پھر ہے. ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں. تو حدیث مبارکہ میں جانور کے سامنے جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. یہ کام پہلے ہونا چاہیے. اچھا بھائی ارسلان بھائی, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ بالکل کچھ سوالات تھے. جیسے ہم لوگ فارمنگ بھی کرتے ہیں, مال کو مفتی صاحب 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے پالتے بھی ہیں. بعض دفعہ نکیل لگانے سے جانور کی ناک کٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کھوٹے پہ بندھا ہو جانور, کبھی آپس میں کھل جائیں لڑنے سے, جیسے ٹانگ وغیرہ زخمی ہو جائے, تو اس صورت میں پھر اس میں کیا شرعی قربانی ہوگی یا نہیں قربانی ہوگی؟ کا اگر معمولی کوئی عیب ہے نا تو اس صورت میں قربانی تو ہو جائے گی. ہاں اگر کوئی بڑا عیب آیا, بڑا عیب ایسا خدا نہ خاصا جانور لنگڑا ہو گیا, ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی, اب تو ظاہر ہے یہ تو بڑا عیب ہے. اور قربانی کے دن سے پہلے تو اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے, ٹریٹمنٹ اسی کر لیں تو ٹھیک ہے, اپنے ٹانگ سے چل سکتا ہے. اگر نہیں, لنگڑا پن اس کا ظاہر ہے, اس سے چل نہیں پا رہا, تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. باقی تھوڑا بہت جو زخم ہے وہ ہو جاتا ہے, خراش آ جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے قربانی, ایسا نہیں کہ نہ ہو, قربانی ہو جائے گی. اچھا ویسے یہ جو آپ ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے, یہ بڑا خوبصورت سا جانور ہے, اس کا تعارف پیش کریں. اس کا تعارف جیسے ہی اپنا بتایا میں نے, سلگر بچہ کہلاتا ہے. یہ کون سا بچہ؟ سلگر میں یہ بچہ بڑا ہے, لیکن ہاں بچہ تو بڑا ہے, سب سے بڑا ہے یہ, سب سے بڑا کہہ لیں اس کو, الحمدللہ ماشاءاللہ. اور 2 سال اس کو ہو گئے میرے پاس. اچھا انشاءاللہ, اور آگے بھی مزید اس کو میرا ارادہ ہے اللہ پاک کے حکم سے کہ اس کو مزید روکا جائے. اچھا یہ کون سی نسل کہلاتی ہے؟ سلگر. اچھا یہ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ اس کا ہے, اس کی تو تقریباً, آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کچھ ہلکا نہیں آئے گا. وہ ڈیمانڈ پھر بچڑے کے حساب سے ہے نا. اچھا یہ بات بھی ہے, یہ بات بھی ہے. 15 ملین ڈیمانڈ ہے اس کی فی الحال. اچھا فی الحال باقی پھر یا قسمت یا نصیب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں بہت خوبصورت جانور ہے, اور اتنا فربا, یعنی کہ اتنا موٹا تازہ جانور. ابھی تک تو پہلے میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, ہو سکتا ہے یہ مزید کچھ ایسا دکھا دیں, لیکن ابھی تو فی الحال یہی ہے. ابھی فی الحال ہی. اللہ تعالیٰ. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. جیسے کچھ آ جاتے ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم اپنے بیاف پہ 2 مہینے کے 3 مہینے کے کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کمٹمنٹ کر کے ہمیں قربانی کے بعد دے بھی دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہم سے لے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, اس کے بعد فون نہیں اٹھا رہے, قربانی کر دی جانور کی, اس کا گوشت بھی سب ختم ہو گیا ہے, سارا کچھ انہوں نے اپنے معاملات کر لیے, اور اس کے بعد بالکل رابطے منقطع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا احکام ہے کہ ان کی قربانی قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں شرعی طور پہ تو قربانی ہو جائے گی. جانور اگر آپ سے کوئی ادھار لے کے گئے ہیں اور وقت مدت بیان کر دی کہ آپ کو اتنے دن بعد یا مہینے بعد آپ کو پیمنٹ کر دیں گے, آپ نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے جانور فروخت کر دیا, تو جانور ان کی ملکیت ہو گیا, شرعی طور پہ مالک ہو گئے. جب مالک ہو گئے تو اس کی انہوں نے قربانی کی, قربانی ہو جائے گی. باقی رہا کہ جو ان کا جو وعدہ تھا کہ جو ہے رقم کی ادائیگی کا, وہ ان پر شرعی طور پہ لازم رہے گا. اس میں اگر جان بوجھ کر وہ کریں گے تو ظاہر گناہگار ہوں گے, ظالم ہوں گے. آپ کو شرعی طور پہ یہ حق حاصل ہوگا ان کے ساتھ, ظاہر ہے آپ کا حق ہے, آپ نے جانور ان کو بیچا ہے, وہ آپ کے مقروض ہیں, آپ ان سے ہر طریقے سے وصول کر سکتے ہیں. لاپتہ ہو گیا نا. اب ظاہر ہے آپ بھی جو ہے نا کہ ایسی تو کسی کو نہیں دیتے گے نا, ظاہر ہے اس کا نمبر سارا کچھ, یہ لوازمات ہوتے ہیں, شانتی کارڈ کی کاپی وغیرہ, یہ سارا کچھ لیتے ہوں گے نا. نمبر ہوتا ہے, بعض دفعہ ریفرنس والے بھی آ جاتے ہیں, اور ریفرنس والے بھی بعض دفعہ وہ بھی آگے غائب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر تو آپ کو صبر ہی کرنا چاہیے. الحمدللہ ایسی نوعیت نہیں آئی. اچھا شرعی اعتبار سے پوچھنے کے لیے کہ آیا ان کی قربانی ہو جائے گی,
وہ اس اعتبار سے کہ وہ مالک ہو گئے. اور دوسرا یہ بعض دفعہ جیسے کوئی سودا لیکن یہ کرنے مفتی آتا صاحب ہے. صحیح تو نہیں ہوا نا. بالکل ہے تو غلط رہے گا. غلط. اگر تو ان کا واقعی خریدتے وقت یہ ذہن تھا کہ ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے تو یہ تو بہت سخت اس کی وعید ہے. تو لہذا اب واقعی کوئی ان کے ساتھ ایسی کوئی ہو گئی تھی، معاملات ہو گئے تھے، تو کم سے کم رابطہ میں تو رہنا چاہیے نا کہ ان سے مزید مہلت مانگ لیں کہ بھائی ابھی ہم نہیں کر پا رہے، آپ ہمیں مزید. بالکل ہی غائب ہو جانا اور رابطہ فون نہ اٹھانا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل غلط ہے. اچھا دوسرا جیسے ابھی میرا کسی جانور کا سودا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ روپے میں سودا ہوتا ہے تو موقع پہ وہ کچھ بیانہ پکڑا جاتے ہیں کچھ بھی، اور بعض دفعہ وہ بیانہ دینے کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کے پاس رقم سودا ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد جب میں 3-4 دن بعد کانٹیکٹ کر رہا ہوں لیکن ان کی رقم میرے پاس بیانے کی جمع ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور 4-5 دن 5 ہفتہ ویٹ کرنے کے بعد جو انہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے وہ سرٹین ٹائم پہ نہیں آتے، اس کے بعد اس میں کیا حکم ہوگا، اس بیانے کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ میرے چیز کھڑی ہوئی ہے نہ میں اس کو دکھا پا رہا ہوں، ان کے نام پر ہو گئی، اور جو میرا ٹائم ہے اصل میرا ٹائم نکلا جا رہا ہے وہ مجھے ایک قسم کا بلاک کر گیا. اچھا پھر بعد میں وہ رقم کا مطالبہ کر دیں نہیں لینا، پسند نہیں آیا ایکسپائری جو بھی مسئلہ ہو گیا، تو اس سلسلے میں پھر کیا اس کا حکم ہوگا؟ یعنی خریدار باقاعدہ دیکھ کر گیا اور آپ کو ایک کچھ رقم بیانے کے طور پہ دے دیا کہ اب اس کو کہیں اور ڈسپلے نہیں کرنا، یہ میں آ کے لے لوں گا اور اتنے دن میں لے لوں گا، اور آپ کا یہ طے ہے کہ بھائی آپ اتنے دن میں آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آئے تو پھر میں اس کو کہیں بھی کسی کو بھی بیچ سکتا ہوں. یہ بڑی اچھی بات ارشاد فرما دی کہ یہ بھی فکس ہو جائے کہ اگر اتنے دن تک ہے تو اب وہ دن گزر گئے 2-3 دن 4 دن ہفتہ اور وہ کسٹمر آپ سے رابطہ نہیں کر رہا، فون نہیں اٹھا رہا، وقت بھی گزر رہا ہے، تو گویا آپ کا آپس میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے. تو اب اس کی جو رقم ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس کو واپسی کریں گے. اب وہ ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد آپ اپنا جانور کسی بھی کسٹمر کو بیچ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مویشی منڈی. باتیں تو بہت سارے ہمارے ذہن میں ہیں اور یہاں پر بھی آ رہی ہیں ذہن میں باتیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہمارا پروگرام دیکھیں گے جس کا نام ہے مویشی منڈی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک.